بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں دو بہنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے بیٹے کو امام مہدی قرار دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان سب کو گرفتار کر کے حوالات کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مسلمہ پچھتاری ہوگی کہ کاش ہم امیر المجاہدین کی قدر کر لیتے، جس نے ساری زندگی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر تحفظ ختم نبوت کے اوپر زندگی بسر کر دی۔ اس نے ہمیں پیغام دیا کہ میں ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرا دے رہا ہوں۔ یہ ہم جیسے صحیح سالم چلنے پھرنے والے لوگوں کے لیے پیغام کہ تم 8 قسم کے کھانے تو کھا لیتے ہو، تم سیر سپاٹی تو کر لیتے ہو، تم پارٹیاں تو کر لیتے ہو، لیکن کاش تم نے نبوت کی حفاظت کے لیے بھی اپنی زندگی بسر کی ہوتی۔ کاش ہم نے امیر المجاہدین کی بات مان لی ہوتی تو آج کسی کے باپ کی جرت بھی نہ ہوتی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ لوگوں نے کہا جو ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہے نا، وہ اپنے اقتدار کی لالچ کر رہا ہے، اقتدار کے نشے میں آ کر اقتدار کی لالچ کر کے تحفظ ختم نبوت کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے بھیجا تھا کہ جا کر لوگوں کی دلوں کے اندر، لوگوں کے نسلوں کے اندر یہ بات منتقل کر دو کہ زندگی گزارنی ہے تو ختم نبوت کی حفاظت کے اندر گزارو۔ لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم نے کہا وہ تو اقتدار کی لالچ میں سیاست کے اندر آنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ سیاست کے اندر آنا چاہتا تو آج قبر کے اندر نہ سویا ہوتا۔ اللہ نے وہ نعمت چھین لی ہم سے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم نے کہا وہ تو اقتدار کی لالچ میں آیا، تو اللہ رب العزت نے وہ نعمت ہم سے چھین لی۔ آج امت مسلمہ کے لیے، خاص کر پاکستانیوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ہندوستان کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، امریکہ کے اندر کیا ہو، یورپ کے اندر کیا ہو؟ اور بھائی پاکستان کے اندر ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے بنانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دیں، خون کی نہریں بھر گئی تھی تب یہ پاکستان بنا۔ تو یہ نبوت کے دعوے پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ میں اپنی بات دہرانا چاہوں گا کہ یہاں پر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھے شخص کی بات کو ترجیح نہیں دی۔ ہم نے اپنی سیاسی لیڈران کی محبت میں آ کر ان کو ترجیح دی ہے۔ آج وہی سزا ہم کو مل رہی ہے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے معاملات کے اندر، اسلام کے معاملات کے اندر مخل ہو رہی ہیں۔ سیاہ ملعونہ سمیت کئی ایسے ملعون تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، امام مہدی کا دعویٰ کیا، تو ہم نے ان کو عزت کے ساتھ یورپ کے حوالے کر دیے، کسی کو فرانس کے حوالے، کسی کو امریکہ کے حوالے۔ تو اب بھی جس کو یورپ کا ویزا نہیں نہ ملتا نا، وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نا کہ یہ پاکستان ہے، جو پاکستانی حکمران ہیں وہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں، ان کو ختم نبوت سے کیا لینا دینا۔ پھر وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح باقی ملعون لوگوں کو یورپ لے گیا، فرانس لے گیا، امریکہ لے گیا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جن کو ویزا نہیں ملتا تھا آج وہ بغیر ویزے کے چلے گئے۔ خواتین حضرات، اس ملعونہ کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ تمام کو میرا سلام۔ بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام۔ میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام۔ میری والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر خیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت، میں قیامت ہوں، جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی،
इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्म लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। मैं इल्म लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं। नाज़रीन इकराम, आपने इस मलूना की गुफ्तगू समात और सबसे बड़ी यह है कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी तौहीन की। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना महरम कहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का दावा भी किया, नबूवत का दावा भी किया और अपने बेटे के लिए इमाम महदी का दावा भी किया। इसके साथ इसकी एक और बहन भी है, उसने भी इसी तरह नबूवत का दावा किया, उसको भी आप समात कीजिए। अल्लाह ताला दी नवाजी हुई बंदियां रूहानियत दे साडे नाल कुछ मामलात ने। मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है, 7 सालां तो ओदे नाल है मामलात ने। सना अल्लाह, ओ लाहौर च, ठीक है। ए वीडियो ओदी है, मैं ओदे इस सफर च ओदे नाल गवाह हां ओदी। अल्लाह ताला ने मैनू शामिल कीता होया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे, ठीक है भाई। सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने, ठीक है। साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं। मेरा हीना ना है, ठीक है। सानू अल्लाह ताला दे ए मेरी नमाज दी जगह तुसी प्लीज इत्थे जुत्ती ना रखो, ठीक है। मैं 24 घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदियां दुनिया असी 7 सालों तो छड़ दी हुई है, ठीक है। और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब है, ठीक है भाई। मैं किधरे नहीं जाती, ना मेरे घर कोई आ सकता वे। ऐसी जो बयान दिता वे मेरी सिस्टर ने उस रब दे हुक्म दे नाल जारी कीता वे। असी किधरे भी पीछे नहीं हटांगे। जे साडी किस्मत च शहादत लिखी है, मैं खुशी खुशी कबूल करांगी, ठीक है। बाकी भाई इन्हां सारियां दा हिसाब नहीं बनदा, इन्हां कोल दीन दा इलम नहीं, इन्हां ने तर्जमा नहीं पढ़िया। मैं तुहानू कह रही हां कि किसी नाज़रीन इकराम, इस मलूना को भी आपने समात किया। इन दोनों की बकवास बिल्कुल सेम है, यानी दोनों ने नबूवत का दावा किया, दोनों ने अपने बेटे को इमाम महदी करार दिया। इसके ऊपर जो CPO फैसलाबाद हैं अली साहब, उनकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। वाकई क्यों ना जज्बा आए। ये जो वर्दियां हैं, ये जो ओहदे हैं, इक़्तिदार है, सब कुछ है। कदमैन शरीफैन की जो धूल है उसी के सदके से सब कुछ हमें मिल रहा है। आज हमारी जिंदगी है, आज हमारे पास दीन है, आज हमारे पास ओहदे हैं, इक़्तिदार है, जो कुछ भी है ये आका अलैहिस्सलाम की चौखट का सदका तो है। क्यों ना CPO फैसलाबाद को जज्बा है। मैं उनकी जज्बे को, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने किस तरह ऐलान किया। उनकी गुफ्तगू आप समाप्त करें। हमारे खून में है, इस नारे के बगैर जिंदगी मौत है। ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नाबूद करना इंशाअल्लाह, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाअल्लाह। और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी, बसीयत CPO फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने आज मेरे साथ मिलके कानून पे एक ट्रस्ट किया है, यकीन किया है, मेरी बात पे यकीन किया है, उनकी यकीन का रखवाला मैं हूँ। क़यामत के दिन पुलसरात पे आप सबको जवाब देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आपको मायूस करने का मतलब होगा अपने आप को मायूस करना। और मैंने जिस माँ का दूध पिया, मैं मायूस करने वालों में से नहीं हूँ। ये पुलिस आपको अपना फर्ज अदा करती नजर आएगी प्रोफेशनल अंदाज में। एक एक नुक्ता इस तफ्तीश का अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के लिखेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने CPO फैसलाबाद अली साहब की गुफ्तगू भी सुनी है कि किस तरह उन्होंने ऐलान किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन सबको जो भी इनके साथ मिला हुआ है, वो बैरूनी ताकतें हूँ या पाकिस्तान के अंदर जो भी इनका गिरोह है, मैं इनको इंशाअल्लाह फांसी घाट तक लेकर जाऊंगा और इंशाअल्लाह इनको नेस्त और नाबूद करके अल्लाह की बारगाह में शुक्राने का सजदा अदा करूंगा। आखिर में मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तान के चोटी के जो उलमा हैं, मशाइख इज़ाम हैं, सज्जादगान हैं और मेरे भाइयों जो दरबार के ऊपर बैठ के सज्जादे बने बैठे हो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अब भी वक्त है आका अलैहिस्सलाम की
ختم نبوت کی حفاظت کیجیے، صرف مریدوں سے پیسہ لے کر عیاشیاں نہ کیجیے، اب پتہ چلے گا کہ کون حضور کی ختم نبوت کے لیے باہر نکلتا ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سارے علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، سجادگان ہیں، ایک میٹنگ کریں، اس میٹنگ کے اندر یہ لائے عمل طے کیجیے اور حکومت وقت کو یہ بتائیے کہ جتنے بھی گستاخ ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کو سزائے موت دیجیے اور فوری طور پہ دیجیے، تاکہ آئندہ سے کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر سکے یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ جو بھی گرفتار ہیں، جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان سب کو فوری طور پہ سزائے موت دیجیے، تاکہ یورپ ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، ان کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں یہ علماء کرام، مشائخ اعظام، سجادگان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایک میٹنگ کیجیے، اجلاس کیجیے، اس اجلاس کے اندر یہ لائے عمل طے کر کے حکومت وقت کو بتائیے کہ جتنے بھی گستاخ ان سمیت یہ جو جنہوں نے فیصل آباد کے اندر گستاخی کی ہے، ان سب کو فوری طور پہ سزائے موت دی جائے، کیونکہ ان کا ثبوت موجود ہے، اور اب فرانس، امریکہ کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بکنے والا نہیں ہے، مسلمان آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر، حضور کی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ میں آخر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے فوری طور پہ ان کو گرفتار کر کے حوالات کے اندر ڈالا ہے، اور حکومت وقت سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے فوری طور پہ سزائے موت دی جائے کہ آئندہ سے ایسی حرکت کوئی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔